اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا استغاثہ کیا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر 8 احسانات کا ذکر ہوا ہے۔ اب نویں احسان کا ذکر ہے جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان ہے، اس لیے کہ خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید نہ ہو وہاں پانی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی جگہ سے پانی ملنا کہ جو بالکل خلاف عادت بات ہو تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو اب تک ان نعمتوں کا ذکر کیا رب کائنات نے کہ ان نعمتوں کا ذکر ہوا کہ جس کے اندر بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ اب اس نعمت کا ذکر ہے کہ جس کے اندر بظاہر تو ناشکری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فرقہ بندی اور اختلاف ظاہر ہوا اس آیت کے اندر، کیونکہ وہ سب کے سب ایک چشمے میں پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا اور کھانا بغیر پانی کے استعمال نہیں ہوتا۔ اب پانی کا ذکر ہے جیسے کہ کھانا یعنی من سلوا جیسے عجیب طریقے سے ان کو دیا جاتا تھا، اسی طرح پانی بھی ان کو عجیب طریقے سے ملا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کہ اس سے پہلے من سلوا کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دینوی نعمت تھی، جس سے کہ ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس میں پانی کا ذکر ہے جو ان کے لیے دینوی نعمت ہے، اور دینی بھی اس سے یعنی کہ اس سے بھی پیاس بجھتی ہے، کیونکہ رب کائنات نے اب پانچواں تعلق اس کے اندر پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قدرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ظاہر کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا، تو یہ معجزہ سے جو نہ ظاہر ہوا۔ اور پانچواں انعام اس کے اندر یہ ہے ربط پچھلی آیتوں کے ساتھ، اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی ابر کا سایہ کرنا، من سلوا کا اتارنا، اور اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہے کہ پتھروں سے پانی نکال دینا، پتھر سے پانی نکال دینا۔ اب خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کسی ایک سفر کے درمیان واقعہ پیش آیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ واقعہ میدان تی میں جو اس کے اندر جو نا یہ پیش آیا، یہ واقعہ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ قوم ساری، یہ 6 لاکھ افراد تھے، اور 6 لاکھ افراد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے کہا مانگا موسیٰ علیہ السلام سے لِقَوْمِهِ، ان کی قوم نے پانی، فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنا عصا ماریں، کس کے اوپر؟ پتھر کے اوپر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا،
तो फट पड़े, निकल पड़े इससे 12 चश्मे, आइनन अशरत आइनन, 12 चश्मे, कद आलिम कुल्लु उनासिम, हर एक ने, हर जो ना कबीले ने अपने हिस्से का जो चश्मा उसको पहचान लिया। मशरबहम कुलू, अल्लाह पाक ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह का रिज्क, वला तासू फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन पे फसाद मत करते फिरना। अब ये पानी उन्होंने जब मांग लिया, अल्लाह पाक ने, अब ये इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें पानी अता कीजिए। अब कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, ये असा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। ये असा जो आपको शोएब अलैहिस्सलाम से मिला था, और क्योंकि जब आप शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए, तो ये जो असा था ये शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको अता किया था। और शोएब अलैहिस्सलाम को ये असा जो ना आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह से, यानी कि वहां से दूसरे अंबिया को मुंतकिल होता होता शोएब अलैहिस्सलाम की बारगाह तक आया था। और फिर ये जब और ये साथ जो था, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे, जन्नत से। ईसा के बारे में भी यही कहा जाता है और पत्थर के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये जन्नत से आया था। और एक कौल पत्थर के बारे में ये है कि पत्थर जो है ना, कोई सा भी पत्थर होता था उसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते थे तो पानी निकल पड़ता था। लेकिन एक कौल ये है कि ये पत्थर भी जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम लेके आए थे, और ये असा भी जन्नत से लेके आए थे, और ये शोएब अलैहिस्सलाम के पास मुंतकिल हुआ था। आपने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो अब ये जो असा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास, यानी लाठी थी, ये लाठी मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे काम करती थी। ये लाठी जो असा था, और ये बहुत सारे काम करता था। ये रात के अंधेरे के अंदर, इसकी दो शाखें थी, रात के अंधेरे के अंदर ये दो मशालों का काम करती थी, यानी कि चमकती थी। जब आप अंधेरे के अंदर सफर कर रहे होते, कहीं जा रहे होते, तो ये रोशनी करती थी। जब आप थक जाते तो इसको जमीन के अंदर गाड़ देते और आप सो जाते, तो अपनी कमर को सीधा कर लेते जहां कोई दरख्त वगैरह या आड़ ना होती। और ये जानवरों के पत्ते झाड़ने के भी काम आती। और ये ऐसा जो था, जानवरों को, मूजी जानवरों को भगाने के लिए भी काम आता। और भी बहुत सारे काम इस असा से लिए जाते। जब कोई दुश्मन आपके सामने आता तो ये असा जो ना दुश्मन से हिफाजत भी करता। और जब आप सोए हुए होते तो ये असा, अगर कोई दुश्मन आ जाता तो ये सांप बन जाता और मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता। और अल्लाह पाक ने ये असा जो ना, ये नेमत दी थी आपको, कि अल अल नेमत ही, नेमत मुजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी, असा और यद बैदा, यानी कि आपका चमकता हुआ हाथ। ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुजज़ा अता किया गया था। तो ये मुजज़ा अता किया, और मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी अती के अंदर थे, अब इन्होंने कहा कि हम पानी नहीं ले सकते, हम एक घाट से, यानी कि उससे पानी नहीं ले सकते। अब मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने इल्तिजा की कि हमें पानी अता किया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि पानी इस चश्मे से ले लें। कहने लगे कि हम 12 कबाइल हैं, इतने लोग हैं, हम एक चश्मे से पानी नहीं ले सकते। यानी इस आयत के अंदर सबसे पहला जो इख्तलाफ आया, ये बनी इसराइल के अंदर आया कि उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने सबसे पहले इख्तलाफ किया कि हम एक चश्मे से पानी नहीं भर सकते। तो इस बार फिर इनके लिए 12 चश्मे पैदा किए गए इसके अंदर से, यानी कि एक पत्थर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम एक ज़रब लगाते तो 12 चश्मे उससे पानी के निकलते। यानी पहले आराम-आराम से कतरा-कतरा पानी निकलता, फिर वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ होता। जैसे आज हमारी टरबाइन के अंदर से पानी और मोटर्स के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए वो पानी निकलता है। तो इस सूरत के अंदर ये पानी निकलता, और फिर ये पानी निकलता तो इन्होंने वो गड्ढे बनाए हुए थे और वो नालियाँ बनाई हुई थी। जैसे ट्यूबवेल के लिए वो जो टैंकियाँ बनाई गई होती हैं जिसके अंदर ट्यूबवेल का पानी जमा होता है, और फिर वो नाली की सूरत में वो सैराब किया जाता खेतों को। इसी तरह ये पानी दिया गया होता था।
کہ وہ ان کے لیے ایک ٹینکی بنا دی گئی، پھر اس کے اندر سے نالیاں بنا دی گئیں۔ 12 قبیلے تھے، وہ ہر اپنا قبیلہ اپنی اپنی نالی سے پانی لے لیتا تھا۔ تو 12 قبائل نے 12 جو نالیاں بنائی گئی اور یہ اپنی اپنی چشمے سے ہر قبیلہ پانی لے لیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کو فرمایا کہ آپ پانی لے لیں اس سے۔ تو انہوں نے پانی، یہ انعام تھا ان کے لیے، یہ انعام تھا کہ پتھر کے جب ان کو ضرورت پڑتی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنا سا مارتے اور وادی طی کے اندر ان کو پانی مل جاتا۔ یہ انعام تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ پانی کا انہوں نے مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم اس پانی کو استعمال کرو۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کا پانی لیا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو میرا رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ ہو جانا، حد سے نہ بڑھنا اور فساد کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ رب کائنات نے یہاں پر یہ فرمایا کہ کھاؤ میرے انعامات کو اور پیو، اور لیکن حد سے نہ بڑھنا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھو کہ ان آیات کریم کا اللہ پاک اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے، اور اب اس آیت سے ہمیں کچھ چند فائدے ملے، چند فائدے ملے اس آیت سے، کہ پہلے ربط میں نے بیان کیا، اب اس کے اندر فائدے بیان کر رہی ہوں، اینڈ پہ فائدے۔ اس سے پہلے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا، لاٹھی رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، یعنی کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ بھی اس پر عمل کرتے رہے، اور ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت بھی ہے لاٹھی کے ساتھ رکھنا۔ اور لاٹھی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے جو نا کہ سینے تک بڑا، اتنا نہیں کہ جس انسان کا جتنا قد ہے اس کے سینے تک بڑا عصا ہونا لاٹھی ہونی چاہیے، اور یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے لاٹھی کے ساتھ رکھنا۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لاٹھی چھوٹی سی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سینے تک اس کی لاٹھی ہونی چاہیے۔ یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے تک جو نہ سینے تک جو لاٹھی ہو، اور اتنی بڑی لاٹھی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس سے چھوٹی اگر لاٹھی ہوگی تو اسے سنت پوری نہیں ہوگی، یعنی کہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پوری مکمل اتنی لاٹھی ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، استسقاء یعنی اللہ پاک سے پانی طلب کرنا، یہ سنت ہے۔ حضور نے کبھی تو دعا کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اور کبھی نماز استسقاء کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی التجا کی، تو آپ علیہ السلام نے کبھی دعا کے ذریعے، کبھی استسقاء کے ذریعے اس صورت کو پورا فرمایا۔ جب آپ کے پاس صحابہ کرام آئے کہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، گرمی ہے، بارش کی ضرورت ہے، تو آپ نے دعا فرمائی، تو پانی ہی پانی۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس اگلے جمعے صحابہ کرام آئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف پانی ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ بعد لو اللہ کے حکم سے وہاں جا کے دائیں بائیں برسو، لیکن اس علاقے سے آپ چلے جاؤ۔ تو یہ دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دعا کے ذریعے پانی مانگا، بارش اللہ سے مانگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعا بھی، کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش کی دعا بھی مانگنا، یہ سنت انبیاء ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے کہ بارش کے اندر پانی کی دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے اس آیت کا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ پانی جو نا پتھر سے پانی نکالنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اس سے بھی بڑا معجزہ کہ آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، کہ جب صحابہ کرام کو ایک سفر کے دوران پانی کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے اپنے ایک پیالے کے اندر اپنی انگلیاں مبارکہ رکھی، تو اس سے جو نا وہ پیالے کے اندر اتنا پانی جمع ہو گیا، برتن کے اندر اتنا پانی جمع ہوتا گیا کہ 1500 آدمیوں کو پلایا بھی گیا، اور وضو بھی کروایا گیا، یعنی کہ جس چیز کو کوئی وضو کی ضرورت تھی، غسل کی ضرورت تھی، وہ اس سے سیراب ہوتے رہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی یہ برکت تھی۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف پتھر سے پانی نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک سے دیکھے، جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو معبد کی بکری
وہ جو کمزور سی بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے نہ وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے اندر سے اتنا دودھ نکلا کہ اس کے برتن بھر گئے، اور وہ جو بکری ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے دور تک زندہ رہی اور وہ دودھ دیتی رہی، اور پھر جو وہ مری تو تب جا کے وہ دودھ ان کے گھر سے ختم ہوا، یعنی کہ اتنا اس بکری نے دودھ دیا۔ یہ میرے حضور کے دست مبارک کی برکت تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے تو یہ معجزہ صادر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے یہ معجزہ صادر ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا بھی دسترخوان کے لیے ان کی قوم نے جب ان سے التجا کی کہ ہمارے لیے بھی دسترخوان آسمان سے کھانا جو نہ مانگا جائے، تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت دیکھ لیں کہ ان کے لیے جنت سے انہوں نے دعا کر کے کھانا منگوایا، لیکن میرے حضور کے دست کی برکت ہے، دست مبارک کی برکت یہ ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب میں آپ نے حضور یہ دعوت کی، صحابہ کرام کی دعوت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت سے وہ چند لوگوں کا کھانا تھا، چند لوگوں کا کھانا تھا جو سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت تھی۔ تو یہ معجزہ ہے میرے حضور کا، میرے حضور کے ہاتھ معجزہ رہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عطا فرماتا ہے، ان کے واسطے سے عطا فرماتا ہے، کسی اور جو وسیلے سے نہیں، ان کے واسطے سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ہمیں جو فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے جو ان کے وسیلے سے ملی، ان کے وسیلے سے ملی۔ تو اس بات کا اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی اس کے اندر ظاہر فرمایا۔ جیسے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شفا ملی تو اس وقت کہا کہ ارکن برجلک ھذا مغتسل، کہ اپنا پاؤں رگڑو، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا، اس سے آپ غسل کریں، اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ جب جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو دور کرنا چاہا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا قمیض بھیجا اور کہا اذهبوا بقمیصی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا جو میرا قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دو۔ یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا قوموں کے اندر ہونا بھی بہت بڑا انعام ہے، اہل اللہ کا ہونا، انبیاء علیہ السلام کا ہونا بھی بہت بڑا انعام ہے جو نا قوموں کے اندر، امتوں کے اندر۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ انبیاء کرام سے مانگا جائے تب بھی درست ہے، کیونکہ رب کائنات نے ان کو اپنے زمین کے اندر نائب بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ تو یہ ان سے شکایت کرنا، ان سے مانگنا یہ درست طریقہ ہے، کیونکہ رب کائنات کے وہ نائب ہیں۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو نا اگر تو یہ نعمت ہے تو درست ہے، اگر یہ نعمت فساد بن جائے تو یہ نعمت جو ہے نا یہ اس کا فائدہ نہیں، بجائے اس کے کہ یہ اس کا نقصان ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے اس کا کہ اس آیت کا کہ یہ فساد، جو بندہ فساد کرتا ہے نا اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور نیکیوں سے نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے دیکھیں ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملے، کتنے فائدے ملے ہمیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا، اہل اللہ سے محبت کرنا۔ اہل اللہ وہ جو اللہ رب العالمین کی طرف جوڑ دیں، ایسے اہل اللہ اس دور کے اندر ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ در حقیقت رب کائنات کی پہچان ہے، رب کائنات سے جڑنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے اور تقوی طہارت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔